الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سمرقند، بخارا، خراسان، یہ وہ علاقے تھے جو علم و دانش کی ایک اماج گاہ تھے۔ اہل علم کثرت سے وہاں ان علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ سمرقند کے بازار کی ہی ایک کہانی ہے کہ ایک تاجر سے اس کے ایک پرانے دوست کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ دوست، تجھ میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ کچھ عرصہ پہلے میری تمہاری ملاقات ہوئی تھی اور تمہاری وضاحت اور تمہارا انداز جو تھا وہ کچھ ایسا نہیں تھا، یہ اچانک تبدیلی تمہاری ذات میں کیسے آئی؟ اور بڑی مثبت تبدیلی ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی بڑی لمبی چوڑی کوئی نصیحتیں نہیں کسی کی سنی، نہ میں نے کسی کا کوئی واعظ و نصیحت کو ایسا لیا، نہ کسی کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ اسی بازار کے اندر معمول کے مطابق زندگی گزر رہی تھی اور تجارت کرتا ہوں اسی بازار کے اندر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اسی بازار میں سے گزر رہا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی دکانداری لگائے بیٹھا تھا اور اپنی اپنی چیزیں بیچ رہا تھا، لیکن ایک کونے میں ایک برف والا بیٹھا ہوا تھا جو برف بیچ رہا تھا، اور وہ اونچی اونچی آواز سے لوگوں کو پکار رہا تھا کہ آؤ مجھ سے برف لے لو، آؤ مجھ سے برف لے لو۔ مجھے اس کی یہ آہو بکا سمجھ لیں، چیہو پکار سمجھ لیں، مجھے بڑی جو ہے نا وہ تکلیف دہ محسوس ہوئی۔ میں نے اسے کہا یار، سارے آرام سے بیٹھ کر اپنا اپنا مال تجارت بیچ رہے ہیں اور تم نے جو ہے وہ سارے بازار شور مچایا ہوا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میاں، دوسروں کا راس المال اس طرح کا ہے کہ وہ ابھی نہ بکا تو شام کو بک جائے گا، شام کو نہ بکا تو صبح کو بک جائے گا، لیکن جو راس المال میرا ہے یہ مسلسل پگھل رہا ہے، اور اگر یہ نہ بکا تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بس اس کی یہ بات میرے دل میں ایسی بیٹھی کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور معاً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس طرح برف مسلسل پگھل رہی ہے، میری زندگی بھی تو یوں ہی ختم ہو رہی ہے، میری زندگی کے ایام بھی ایسے ہی گزر رہے ہیں، اور اگر یہ بھی اسی طرح گزرتے گزرتے برف کی مانند پگھل کر ختم ہو گئے تو میرے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ بس یہ سوچ نے مجھے جو ہے وہ تبدیلی پر مجبور کر دیا اور میں تبدیل ہو گیا۔ میرے اندر یہ تبدیلی اس لیے آ گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب زندگی کا یہ چراغ گل ہو جائے گا اور پھر میں نے ابدی زندگی کی طرف چلے جانا ہے۔ میں نے اس سفر کی کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ اسی طرح کی ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا، سارے بازاروں سے ایک نیم پاگل آدمی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اپنی حویلی میں بہت بڑا اس کا مکان تھا۔ اسے کہتا ہے میاں تم یہاں پہ رہنا، تمہیں کھانا بھی ملے گا، تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی ملے گی، تمہیں کپڑا بھی ملے گا، صرف ہمارے کام کاج کر دیا کرنا۔ وہ کام کاج اس کے کر دیا کرتا تھا اور معمول کی زندگی گزرنے لگی۔ ایک دن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ واقعی پاگل ہے یا یہ صرف پاگل ہونے کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ اس نے ایک دن اسے کہا کہ یہ چھڑی لے لو، یہ سٹک لے لو اور شہر کی طرف نکل جاؤ، تمہیں جو اپنے سے بڑا پاگل نظر آئے گا نا، تم نے یہ سٹک اس کو دے کے آ جانی ہے۔ وہ شخص چلا جاتا ہے اور وہ سارا شہر گھومتا پھرتا شام کو جب واپس لوٹتا ہے تو وہ چھڑی اس کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں سارے شہر میں اپنے سے بڑا کوئی پاگل نہیں ملا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے پورے شہر میں اپنے سے بڑا کوئی پاگل نظر نہیں آیا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، اس نے پھر اسے بھیجا اسی کام کے لیے۔ وہ پھر جاتا ہے، پھر بازار سے گھوم پھر کے شہر میں گھوم پھر کے واپس آ جاتا ہے اور وہ چھڑی اس کے ہاتھ میں پھر اسی طرح ہوتی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ایسے ہی پاگل ہے، جو چاہتا ہوں میں دیکھنا وہ میرا مقصود مجھے مل گیا ہے کہ یہ بندہ واقعی حقیقتاً پاگل ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، وہ شخص جو مالک مکان تھا، اور اس کی بیماری طوالت پکڑتی پکڑتی کیفیت یوں بن گئی کہ اسے محسوس ہوا کہ یہ میرا اب آخری سفر شروع ہونے والا ہے۔ اس نے اس پاگل آدمی کو بلایا، اسے پاس بٹھایا، اسے کہنے لگا میاں تم اس طرح کرنا، تم یہیں پہ رہنا، کہیں نہ جانا، اور تمہیں یہاں پہ ہر چیز میسر ہوا کرے گی، ہر چیز ملے گی، اور اس گھر کو چھوڑ کر نہ جانا۔ میں ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہوں جہاں سے اب میں پلٹ کر واپس نہیں آؤں گا، میں ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہوں گا۔ وہ پاگل اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جہاں پہ جو بھی جاتا ہے وہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتا۔ وہ پاگل اسے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کی کچھ تیاری کی ہوئی ہے؟ تم نے کوئی سامان اپنے ساتھ لیا ہوا ہے؟ وہاں پہ چارپائی کا انتظام ہے، وہاں پہ چولہا ہے، کھانے پکانے کا انتظام ہے، ساری سہولتیں وہاں پہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی ایسا سامان نہیں ہے۔ وہ کہہ کہا مار کے ہنسنے لگا
اور دوڑتا ہوا اندر گیا اور اندر سے جا کر وہ سٹک، وہ چھڑی لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگا کہ مجھ سے بڑا پاگل اگر اس شہر میں کوئی ہے تو وہ تو ہے، اس لیے کہ تو نے جہاں کا سفر کرنا ہے، جس طرف تو جا رہا ہے، تو نے اس کی تیاری ہی نہیں کی ہوئی، تم نے اپنا سامان ہی اپنے ساتھ نہیں لیا ہوا۔ تو یہ ایک حکایت جو کہ اس نصیحت سے بھرپور ہے کہ ہم نے بھی جو سفر کرنا ہے، ہم فیہا خالدون کی وہ زندگی جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مقدس میں جا بجا فرمایا ہے کہ تم ایک ایسی زندگی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس کا سامان ہم نے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ ہمارے پاس کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ ہمارا مال بھی یہیں پہ رہ جانا ہے، ہمارے دوست احباب بھی یہیں پہ رہ جانے ہیں، ہمارے سارے رشتے ناتے سب ختم ہو جانے ہیں۔ ساتھ جائیں گے تو مال نہیں، صرف اعمال جائیں گے، اور ہم نے اعمال کیا بنائے ہوئے ہیں کہ جو ہم اس کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، زندگی برف کی مانند پگھل رہی ہے اور زندگی نہ چاہتے ہوئے بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نہ ہم اپنی جوانی کو روک سکتے ہیں، نہ ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم تو ایک بخار کو بھی اپنی ذات سے دور کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور ہمیں آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔